نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ۔ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مس آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس قرآن کے ذریعے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم سورۃ بقرہ کا آغاز کیا تھا اور اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور اب جو ہم واقعہ پڑھ رہے تھے وہ تھے بنی اسرائیل کے بارے میں، اور بنی اسرائیل کے واقعہ کے بعد اللہ رب العزت نے دل کی اقسام بتائی ہیں کہ جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور جو منافق کا دل ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور یہ جو دل ہوتا ہے انسان کا یہی سارا کام کرتا ہے۔ اگر انسان کا دل اچھا ہے، نرم دل ہے، تو سمجھ لیں اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اگر انسان کے دل میں نرماہٹ نہیں ہے، کسی بہن بھائی کے دکھ کو سن کے وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہے، یا اس کے دل میں اس کے دکھ، اس کی فیلنگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو سمجھ لیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو آج ہم دل کی اقسام انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہم آج صرف ایک آیات پڑھیں گے کیونکہ یہ آیت بہت ہی اہم ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ سبق آموز اس میں چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ اس وجہ سے ہم نے آج جو رکھی ہے وہ ایک آیت ہی رکھی ہے، کچھ آیت بڑی ہے، اس وجہ سے ہم نے ایک آیت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالک اس کے فہیا تو وہ کل حجارتی پتھروں کی طرح، او یا اشد اس سے بھی بڑھ کے قسوہ سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ لما یقیناً جو یتفجرو نکلتی ہیں منہ ان میں سے الہار نہریں، وَإِنَّ اور یقیناً منہا ان میں سے لما یقیناً جو یشققو پھٹ جاتا ہے، فیخرجو تو نکل آتا ہے منہ اس میں سے الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے لما یقیناً جو یحبطو گر جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، وما اللہ اور اللہ تعالیٰ بغافل ہرگز بے خبر نہیں ہے، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ ثم قصد کا جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اب ہم انشاءاللہ روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ قصد سین سخت ہو گئے، قاف سین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اشدو اس سے بڑھ کے، شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، قسوہ سختی میں، قاف سین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یتفجرو پھوٹ نکلتی ہیں، فا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے، یشققو پھٹ جاتا ہے، شین قاف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، الماء پانی، میم واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یحبطو گر پڑتا ہے، ہا بات وا اس کا روٹ ورڈ ہے، من خشیتا خوف سے، خواشین یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے روٹ ورڈ الحمدللہ۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اور پھر اس کے بعد تمہارا دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کی طرح
یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کے ہو گئے۔ بے شک پتھروں میں بھی یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ ہے جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے وہ ہیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے جس کا تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارا دل سخت ہو گئے، کہ کیا وضاحت ہے، پھر تمہارا دل سخت ہو گئے، یعنی کہ ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی نصیحت اثر، جو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ من بعد ذالک، مقتول کے جی اٹھنے والے واقعے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے عظیم احسانات کے بعد یہودیوں کے دل کیا ہو گئے؟ وہ سخت ہو گئے۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ جو انعامات ہے اور یہ جو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کے احسانات کو بھول کے اپنا حق سمجھتا ہے جس چیز پہ، تو اس کے لیے پھر وہ شکر گزاری والا جو ہے فیلنگ وہ نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس کے اندر وہ شکر گزاری جو ہے لہجہ اور رویہ اس کے اندر اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں انعامات سے نوازا، جیسے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا، تو آپ لوگوں کے دل نرم پڑ جانے چاہیے تھے، مگر وہ سخت ہو گئے۔ فہی اگر حجارت او اشد قسوہ، وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کے ہو گئے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو پتھر کی مثال دی ہے انسان کے لیے، یہ بہت ہی اہم ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہمارے جو دل ہے اور پتھر جو ہے، اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو پتھر جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سخت دھات ہوتی ہے، کیونکہ لوہا جو ہوتا ہے وہ بھی اس کو آگ میں بھٹی میں جلایا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر جو ہوتا ہے، پتھر نہ پگھلتا ہے اور نہ ہی جلدی یہ ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اور بنی اسرائیل کی جو مثال دی ہے وہ پتھروں کی طرح، یعنی کہ ان کے دل کی مثال پتھروں کے ساتھ دی ہے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دل کی سختی کے بارے میں واضح فرما دیا، اور پھر پتھروں کے مانند ہے جو لوہے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ لوہا پگھل جاتا ہے جبکہ پتھر کبھی نہیں پگھلتا۔ اور اشد قسوہ، یعنی کہ پتھروں سے زیادہ سخت، یعنی کہ دلوں کی سختی پتھروں سے کسی طور پہ کم نہ ہو۔ ہمارے دل یا ایسے لوگوں کے دل جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں غافل ہیں، ان کے دل کی سختی کس طرح کی ہوتی ہے؟ جیسے پتھر ہوتا ہے نا، پتھر سخت ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ جلدی نہ ٹوٹے گا نہ پگھلے گا، تو ویسے ہی اللہ رب العزت نے مثال دی ہے ہمیں، تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مثال پتھر کے ساتھ کیوں دی ہے۔ دل کی سختی سے مراد کیا ہے؟ دل کی سختی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا یا کسی نشانی کا دل پہ اثر نہ ہونا، دل کا اچھی بات کے لیے بند ہو جانا، دل کا نہ پگھلنا، حق قبول کرنے کے لیے دل بند ہو جانا، یعنی کہ اللہ رب العزت کی اتنی ہدایت اور اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کا دل انسان کا نرم نہیں ہوتا، اس کے اندر خوف خشیت پیدا نہیں ہوتی، تو وہ کیا ہے؟ وہ دل مردہ دل کہلاتا ہے۔ حق قبول کرنے والے کے لیے دل بند ہو جاتا ہے۔ دل کب سخت ہوتا ہے؟ مسلسل گناہوں کی وجہ سے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو اس کو نوٹ ڈاؤن ضرور کیجئے گا۔ دل کب سخت ہو جاتا ہے؟ مسلسل گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دل سخت ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہ رہے اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہو جائے۔ کتنا اہم پوائنٹ ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی عظمت، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا احساس نہ رہے اور ہمارا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیں، اس کے ذکر کرنا چھوڑ دیں، تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب قیامت کے دن اور حساب کتاب کا احساس نہ رہے، انسان کے اندر ایک جذبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے تو ڈرتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، میرا حساب ہونا، اور جب انسان کو یہ ہونا میرا حساب ہونا، تو وہ ہر قدم
बड़े गौर व फिक्र से उठाता है और हर कदम उठाने से पहले बीसों दफा सोचता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, इस काम से, मेरे इस अमल से मेरा रब नाराज तो नहीं होगा। जब अपनी गलती का एहसास ना हो और इंसान अपनी गलतियों को दूसरों में देखे और दूसरों पे इल्जाम तराशी करे तो दिल सख्त हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल की सख्ती के बारे में फरमाया, फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, चुनाचा उनका और अपना मुआहिदा तोड़ने की वजह से हमने उन पर लानत की, हमने इनके दिलों को सख्त कर दिया। यानी कि हम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कोई मुआहदा करते हैं या कोई एग्रीमेंट करते हैं, जैसे फर्ज करें कोई मुसीबत कोई आजमाइश आई, तो हम बहुत दावे करते हैं दुआओं में कि अल्लाह ताला इस दफा हमें माफ कर दे, हम आज के बाद जो है कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला हमारे साथ ये जो मसला बना है ये ठीक हो जाए, हम ना नमाज छोड़ेंगे ना जिक्र करना छोड़ेंगे, हम हर वो काम करेंगे जिससे तेरी रजा होगी। फिर हम करते क्या है, जैसे ही हमारी वो आजमाइश खत्म होती है तो हम उस चीज को, अपने मुआहिदे को भूल जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है, अल्लाह ताला हमारे दिलों को इस वजह से कि हमने अल्लाह ताला के साथ जो मुआहिदा किया था हमने उसको तोड़ा है, अल्लाह ताला हमारे दिलों को सख्त फिर कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचा के रखे और हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारे दिलों की सख्ती दूर हो सके। आमीन। अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियों से मोमिनों के दिलों पर क्या असरात मुरतब होने चाहिए। मोमिनों के दिल पिघलने चाहिए, दिल के अंदर तड़प पैदा होनी चाहिए, रूह के अंदर हलचल पैदा होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बारे में फरमाया, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़्ज़ल मिनल हक़्क़ि वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। क्या ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह ताला के जिक्र के लिए और जो हक नाज़िल हुआ है उसके लिए झुक जाएं और वो उन लोगों जैसे ना हो जाएं जिनको पहले किताब दी गई थी, फिर उन पर जब लंबी मुद्दत गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान थे। अल हदीद आयत नंबर 16। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार वइन्न मिनहा लमा यशक़क़ु फयख़रुजु मिनहुल मा वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। बेशक पत्थरों में से यकीनन वो हैं जिनमें से नहरें फूटती हैं और बेशक उनमें से वो भी हैं जिनके फट जाने से उनसे पानी निकल आता है और बेशक उनमें से वो भी हैं जो अल्लाह ताला के खौफ से गिर पड़ते हैं। अल्लाह ताला ने दिल की सख्ती को पत्थर की सख्ती से ज्यादा शदीद करार दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लो अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो यकीनन आप इसे अल्लाह ताला के खौफ से पस्त होने वाला, टुकड़े टुकड़े होने वाला देखते। ये मिसालें हैं, हम उन्हें लोगों के लिए बयान करते हैं जो कि गौर व फिक्र करें। यानी कि जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की कलाम पे गौर व फिक्र करता है तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो उसकी जिंदगी को बदल सकती हैं। क्योंकि हम जब अपना मुहासबा नहीं करेंगे, अपना मुराकबा नहीं करेंगे, हमें अपनी इस्लाह का मौका नहीं मिलेगा। जब तक हम अपने आप पे काम नहीं करेंगे, अपने आप पे वर्क नहीं करेंगे, हमें कभी भी अल्लाह ताला हदायत नहीं देगा। अल्लाह ताला हदायत भी उनको देता है जो हदायत लेना चाहते हैं, जो अल्लाह ताला के साथ तल्लक मजबूत बनाना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि पत्थर की सख्ती और दिल की सख्ती कैसी होती है। पत्थरों से चश्मे फूट निकलते हैं। अल्लाह ताला इंसान अल्लाह ताला के खौफ से इंसान की आंखों से आंसू नहीं निकलते। यानी कि जो पत्थर सख्त होने के बावजूद उसके अंदर से चश्मे फूट निकलते हैं, लेकिन इंसान ऐसा बदबख्त है कि उसके अंदर अल्लाह का खौफ ना होने की वजह से उसके आंखों में एक आंसू का कतरा नहीं निकलता। पत्थरों से पानी निकल जाता है, इंसान के दिल से खैर नेकी का कोई जज्बा बाहर नहीं निकलता, माल नहीं निकलता, नेकी का कोई काम नहीं निकलता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इस दुनिया में भी
الہام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی جو ہے دونوں الہام انسان کو کیے، اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیک ہے یا بدبخت ہے۔ اگر تو اس کے دل کسی کے لیے، کسی اپنے بہن بھائی کے لیے، کسی مظلوم کے لیے، کسی گواہی کے لیے، سچ کی گواہی کے لیے اگر نرم نہیں پڑتا، تو سمجھ لیں آپ کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اگر آپ کا دل کسی کی بات سن کے، کسی کا دکھ دیکھ کے، کسی کی پریشانی کو سن کے آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی مدد کریں، آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، آپ خالی ہاتھ ہیں، لیکن آپ کے دل میں اس بندے کے لیے، اس بندی کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں اس کی ضرور مدد کرتا، یا میں اس کی ضرور مدد کرتی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس ٹائم کہ اللہ تعالیٰ اس بندی کی اپنی خزانوں سے مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس بندی کی تو مدد فرماتا ہی ہے، لیکن جو دعا کر رہا ہے، جو خالی ہاتھ ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ نرم جذبہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے مال و دولت بھی عطا کرتا ہے، نعمتیں اپنی عطا کرتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے۔ پتھر اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں۔ کیسے لرز اٹھتے ہیں؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے جب زلزلے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پتھر اکثر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں لرزتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، نماز میں خشوع خضوع نہیں کرتا، ہمارا دل اس قدر پتھر ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی اطاعت تو دور کی بات، ہم نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ بس ایک فریضہ ہے اور اس کو انجام دینا ہے، کسی طرح بھی ہم اپنے سر سے یہ بوجھ اتارتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا نہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال پتھروں جیسی بنا دے۔ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کی کیا نشانیاں بتائی؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ 4 چیزیں بختی شقاوت کی علامت ہیں، شقاوت کی علامت ہے: اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بھر جانا، لالچ بن جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے آپ میں محاسبہ کریں، اب بھی آپ سب سوچیں کہ ہمارے دل میں کون کون سی علامت پائی جاتی ہے۔ کیا ہمیں اللہ کے خوف سے ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے؟ کیا ہم چاہ کے بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہماری امیدیں بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں؟ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اکثر ہماری خواتین میں یہ بہت زیادہ بیماری پائی جاتی ہے کہ انسان، عورت جو ہے وہ بہت جلد، ایک تو جیلس ہو جاتی ہے، دوسرا اس میں بغض آتا ہے، دوسرا اس میں کینہ آتا ہے، اور سب سے بڑی جو بات اس میں ہوتی ہے وہ عیب بہت جلدی، کسی پہ تہمت بہت جلد لگا دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس بندی کو دیا ہوا ہے، مال و دولت، حسن، علم، کچھ بھی، جس کی وجہ سے کسی کے دل میں قدورت اور بغض آ رہا ہے، وہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جب ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے دلوں کو سخت کر دے گا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اپنے دلوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائے رکھو، کسی ٹائم بھی اپنے دل کو اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہونے دو۔ اگر ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، اور ایسے سخت ہوں گے کہ پھر ان پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 24
नंबर वन, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा हंसा ना करो, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। इब्ने माजा हदीस नंबर 4193। इंसान के दिल को पत्थर के साथ तशबीह क्यों दी गई? इमाम राजी लिखते हैं, जब एक शय में दूसरी शय से मुतासर होने की सलाहियत हो, मगर किसी आर्जा के सबब वो सलाहियत सलब हो जाए, तो अरबी की जबान में इस पर कासी का लफ्ज बोला जाता है। यही हाल इंसान के दिल का है। इसमें दलील आयात से मुतासर होने की सलाहियत होती है, मगर वो अपने आराज के सबब और सलाहियत सलब हो जाती है, और अदम तखहीर में उसका दिल पत्थर के साथ तशबीह दी गई है। दिल की सख्ती को कैसे दूर करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खबरदार, दिलों को जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। सहाबाए कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दरियाफ्त किया, इस जंग को कैसे दूर किया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से कुरान पाक की तलावत और कसरत से आखिरत की याद। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो हदीस मुबारक है ना, ये बहुत खूबसूरत है। सारी अहादीस बहुत खूबसूरत है। आज हमने 3 हदीस पढ़ी हैं, तीनों बहुत ही पुरअसर हैं। अगर हम इस पे अमल करने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा फरमाएंगे। आगे और हदीसें है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल की सख्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए, तो ये मिस्कीन को खाना खिलाओ, यतीम के सर पे हाथ फेरो। ये ऐसी बात है कि अगर हम भी इस पे अमल करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए भी ढेरों आसानियां पैदा फरमा सकता है। हमने करना क्या है? अपनी जरूरियाती जिंदगी में से कुछ ना कुछ अपने उन भाइयों के लिए या बहन भाइयों के लिए निकालना है जो सफेद पोश हैं, मुस्तहिक हैं, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। और हमें क्या करना है? हमने उनकी गायबाना मदद करनी है, ताकि उनकी इज्जत नफ्स जो है मजरूह भी ना हो, किसी के सामने उन्हें शर्मिंदगी भी ना उठानी पड़े। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमें जो माल दिया गया है, उसमें से अगर थोड़ा सा हम इन बहन भाइयों के लिए निकाल लेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे माल को कई गुना बढ़ा देगा इंशाल्लाह। एक और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पर कभी कभी कुछ गफलत आ जाती है। एक साहबी हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि मेरे दिल में कभी कुछ गफलत आ जाती है, इस वजह से मैं दिन को 100 मर्तबा इस्तगफार पढ़ता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दिल पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे दिल पर भी गफलत आ जाती है, इस वजह से दिन में 100 मर्तबा अल्लाह ताला से इस्तगफार करता हूँ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6858। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला उससे हरगिज बेखबर नहीं है जो तुम अमल करते हो। दिल की सख्ती दिल की सख्ती को दूर करने के लिए ये कैसा अकीदा कैसे मददगार होता है? यानी कि वो तुम्हारे छोटे बड़े अमाल को खूब जानता है। वो तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तू जो जरा बराबर भी नेकी करेगा तो वो उसको देख रहा है, और जो जरा बराबर बदी करेगा तो वो उसको देख रहा है। अल-ज़िलज़ाल आयत नंबर 78। इंसान जब गौर व फिक्र के नतीजे में इस हकीकत को पा लेता है कि अल्लाह ताला से कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो इंसान अपने माल की तब्दीली के लिए आमादा हो जाता है। अल्लाह ताला उसके गाफिल उससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे सामने, और तुम्हारा कोई अमल उससे छुपा हुआ नहीं है। जो तुम छुपाते हो अल्लाह ताला उसे खोल देता है। जैसे अल्लाह ताला ने जमीन में छुपे हुए बीज को
کے نکلنے اور سے کھول دیتا ہے، ایسے ہی گناہوں کے اثرات کھل جاتے ہیں۔ انسان جب غور و فکر کے نتیجے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا انجام کو پہنچنی ہے، اور برے اعمال کے بارے میں فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھے انجام تک پہنچا کر رہے گی، تو یوں انسان اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونے کا علم اور اپنی غفلت کو دور کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا ہونے کا احساس ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ جگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو پڑھا ہے، اللہ رب العزت اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرمائے، ہمیں یتیموں، مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔